وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: اذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك له. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں مشرکین کا حال بیان فرماتے ہیں، جو ان کا دنیا میں حال ہے اور پھر جو ان کا مآل ہے، یعنی جو ان کا انجام ہوگا آخرت میں. ان آیات مبارکہ میں اللہ نے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین جو ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے میرے شریک بنا رکھے ہیں، میرے جیسے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. تو اس لیے ایک مسئلے کو سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ لوگوں کو ایک بڑا دھوکہ ہے کہ بھئی جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہیں بس وہ کافر ہیں، یا جو لوگ مثلا دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں وہ کافر ہیں، جو لوگ سورج چاند کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ کافر ہیں. یہ بات نہیں ہوتی. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ. اسی طرح فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے ہر جگہ فرمایا من دون اللہ، یعنی اللہ کے سوا. اللہ کے سوا میں اب ساری مخلوقات، یعنی اگر کوئی اللہ معاف کرے اللہ کے سوا انبیاء کو بھی عبادت کے لائق سمجھ لے وہ بھی مشرک ہو جائے. اگر کوئی آدمی اللہ کے فرشتوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لے اور ان کی عبادت کرے، ان کو پکارے، ان کی نظر نیاز دے تو یہ بھی شرک ہوگا، کیونکہ من دون اللہ کے سوا، بس اللہ ایک طرف تو باقی سب اس میں آ گئے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو بتوں کی پوجا، اچھا جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی تو دراصل کسی انسانوں کی پوجا کرتے ہیں. پتھروں کی کون پوجا کرتا ہے؟ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے جو پہلے زمانے میں بزرگ لوگ فوت ہو گئے ان کی صورتیں بنا لی، یا فرشتوں کی صورتیں بنا لی. بعض لوگوں نے جنات کی صورتیں بنا لی، بعض لوگوں نے سیارات اور کواکب کی صورتیں بنا لی. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ بت جتنے ہوتے ہیں مختلف الاشکال ہوتی ہیں، ان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کوئی بندوں کی مرد کی شکل میں ہے، کوئی عورت کی شکل میں ہے، اچھا، اور کوئی بالکل ایسی شکل ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے. اور بعض ایسی ہوتی ہیں کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 2 سر ہیں، کوئی آگے سے بھی دیکھ رہا ہے پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہے، اور 8 ہاتھ ہیں، 20 ٹانگیں ہیں. عجیب عجیب سے بنے ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ان کے اعتقاد میں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ یہ فلاں فرشتے کی شکل اور یہ فلاں جن کی شکل ہے، اور وہ اصل میں عبادت جو ہے دراصل ان پتھروں کی کوئی بھی نہیں کرتا. کوئی پاگل نہیں ہوتا دنیا میں کہ پتھروں کی پوجا کرے. اگر کسی نے پتھر کی پوجا کرنی ہو تو ہمالیہ پہاڑ کی پوجا کرے، چل جائے کہ مندر میں جا کے اتنی چھوٹی سے پتھر کی پوجا کرے. اتنے چھوٹے سے بھگوان کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا بھگوان جو ان کے پاس ہمالیہ موجود ہے،
اس پہاڑ کی جا کے پوجا کرنی شروع کر دے. اصل وہ جو شکلیں بناتے ہیں، جن کی شکلیں ہیں، اصل عبادت ان کی ہوتی ہے. اور عبادت کا کیا معنی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ نماز پڑھیں گے تو عبادت ہے. جی بھائی، نماز بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، پکارنا بھی عبادت ہے. جیسے تم کسی غیر اللہ کی نماز پڑھو کافر ہو جاؤ گے، غیر اللہ کو پکارو بھی تو کافر ہو جاؤ، کیونکہ پکارنا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، نظر نیاز منت منوتی استغاثہ یہ سب عبادت ہے. تو یہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا. اچھا، اسی کے ساتھ اور آگے بڑھیں. مثلا ایک آدمی پوجتا تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی لیڈر کا یا کسی بہت بڑے سردار کا اتنا تابع بن چکا ہے کہ وہ جو حکم دے مان لے، وہ کہ نماز نہیں پڑھنی، نہیں پڑھتا، یہ بھی کیونکہ اب اللہ کے برابر لے آیا اس کو، یہ بھی کفر اور شرک کا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہے نا، بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیڈروں سے محبت ہوتی ہے، ان کے لیے مر جاتے ہیں، ان کے لیے گولیاں کھا لیتے ہیں، ان کے لیے بچے برباد کروا دیتے ہیں. یہ بھی کفر و شرک کی منزل ہے، کیونکہ ایسی محبت تو ہمیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی. ایسی محبت جو ہے ہمیں اللہ کی خاطر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ کسی بندے کے لیے. تو جب ہم نے اس محبت میں شریک کیا تو اب یہ بھی شرک آ گیا. ہاں، ایک محبت ہے، یاد رکھو، ایک طبعی محبت ہے کہ ہر بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے. لیکن یہ محبت طبعی محبت ہے. یہ محبت جو ہے غیر اختیاری محبت ہے، ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہوتی. اختیاری محبت جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ. اب دیکھو نا کہ ایک آدمی ہے، اس کا ایک بیٹا ہو، یوں سمجھ لیں مثال، ایک بچہ ہو بڑھاپے کا، ایک ہی بیٹا ہو، بڑا خوبصورت، بڑا سمجھدار، بڑا محبوب، بڑا پیارا. اس کے گویا کہ وہ کہتا ہے جی میری تو جان بس میرے بیٹے میں ہر وقت اٹکی ہوئی ہے، میرا تو بس سب کچھ یہی ہے، سرمایہ یہی ہے، میری تو جناب کل کائنات یہی ہے. اچھا، اگر وہی بچہ قرآن کو اٹھا کے ایسے پھینک دے تو وہی باپ اٹھ کے تھپڑ مارے گا. اب بدبخت، تم نے اللہ کے قرآن کو پھینک دیا. اب وہ بچے والی محبت ختم ہو گئی، اللہ کی محبت غالب آ گئی. تو اس لیے مومن جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جہاں اللہ کی بات آ جائے گی وہ سب کو چھوڑ دے گا. کیا بچہ ہے کیا ہے. اگر اس کی بیوی ہے اس سے بے انتہا تعلق، لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرے. دیکھا نہیں کہ ایک صحابی ہیں، نابینا ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں بیچارے کی، اور اس کی اتنا پیاری وہ باندھی تھی، کنیز تھی جو اس کو ملی تھی، اتنا اس کی محبوب تھی اور اس کی اتنی خدمت گزار تھی. اور اس کے بطن میں سے اس نے کہا حضور اللہ نے مجھے 2 موتیوں کی طرح بچے دیے ہیں، میرے 2 بچے ہیں ایسے جیسے لولو ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں. لیکن اس نے حضور کی گستاخی کی تو اس نابینا نے بس سینے پہ بیٹھا اور خنجر لیا اور وہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور آ کے حضور کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ میں نے ایسے کر دیا، آپ کی شان میں اس نے بکواس کیا، میں کیسے برداشت کروں. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسے لوگ جو حضور کی شان میں گستاخی کریں یہ واجب القتل ہیں، ان کے خون کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، یہ کتے کی موت مار دیے جائیں، ان کے خون کی کوئی قیمت ہی نہیں. تو اس لیے اب ہمیشہ اب دیکھیں نا جی، ایک طرف صحابہ کی اہل بیت کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے. اب حضور سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے بھیجے ہوئے، اللہ کی بات بتلانے والے. تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو. اب کوئی نبی اللہ کے حکم کے خلاف تو حکم دے ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ نبی تو آتے ہی اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے ہیں. تو لہذا ان سے جو ہم محبت کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. صحابہ سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہ وہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں. ائمہ محدثین سے ہم کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہ وہ حضور کی حدیثیں جمع کرنے والے. ائمہ فقہاء سے ہم کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہ حضور کی حدیث کے اندر جو احکام اور مسائل کا استنباط ہے وہ کر کے ہمارے لیے دین کو آسان بنانے والے. علماء حق سے ہم کیوں محبت کر رہے ہیں؟ کہ وہ حق کی بات پہنچانے اور سنانے والے. تو یہ ساری محبت اللہ کے لیے. اب جہاں کہیں اللہ کا خلاف آیا ہم فوراً چھوڑ دیں گے. آج اگر ایک آدمی ہمارا استاد ہو، عالم ہو، لیکن خدا نہ خواستہ اسلام یا دین کے خلاف کوئی بات کرے، ہم کہیں گے السلام علیکم بس ختم. اور صاحب آج کے بعد ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا تو تعلق آپ کے ساتھ تھا اللہ کے لیے. جب تم اللہ کے دین کی مخالفت کرو تو پھر ہم آپ سے کیوں تعلق رکھیں؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں
اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے سوا شریک بنانا، اللہ کے مثال پہ لے آنا۔ اس لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شاگرد تھا، خادم تھا، اور حضرت کا بڑا ہی مطیع اور فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ تو حضرت نے اس کو بعد میں خلیفہ بھی بنا دیا۔ تو جب وہ خلیفہ بن کے اپنی تربیت مکمل کر کے جانے لگا تو حضرت کی خدمت میں آیا کہ حضرت مجھے کچھ وصیت فرما دے، نصیحت فرما دے، میں تو اب جا رہا ہوں اپنے ملک میں۔ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک تو خدا بننے کا، خدائی کا دعویٰ نہ کرنا، اور ایک نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، اپنے آپ کو انسان ہی رکھنا، جو کچھ بس انسان ہو، بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، اسی میں رہنا۔ اس نے کہا حضرت کمال ہو گیا، اتنا عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں علم حاصل کیا، میں نے اللہ اللہ سیکھی، آپ نے میری تربیت کی، آپ نے مجھے تزکیہ نفس کے لیے آپ نے میری محنت کی، اور میں جب الحمدللہ اس مرتبے پہ پہنچا پھر آپ نے مجھے خلافت سے نوازا، اور اب جب میں جا رہا ہوں تو آپ کو مجھ پہ یہ گمان ہے، اللہ معاف کرے کہ میں خدائی کا دعویٰ کروں گا۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر تو میں تو بندہ بھی نہ رہا، انسان بھی نہ رہا۔ آپ نے فرمایا بات سمجھو، ٹھنڈے دل سے بات سمجھو، کہ تم کبھی کوئی ایسی بات مثلا کہہ دو شیخ بن کے کہ جی ہم نے کہہ دیا ہے بس آپ کو بچہ ملے گا، یہ خدا کہہ سکتا ہے، بندے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ چاہے دے دے، اللہ چاہے نہ دے، تو یہ خدائی کا دعویٰ ہوا نا۔ اس لیے ایسی باتیں نہ کرنا جس سے خدائی کا دعویٰ ٹپکے کہ جی ہم آپ میری مخالفت کریں میں برباد کر دوں گا آپ کو۔ تو یہ دعوے کر رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی شان ہے، کسی کو آباد کرے کسی کو برباد کرے۔ تم جب ایسی باتیں کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ خدائی کے دعوے کر رہے ہیں۔ اور نبوت کا دعویٰ بھی نہ کرنا کہ آپ کہیں کہ جی کوئی آدمی آ کے کہے کہ حضرت آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے لیکن یہ مسئلہ صحیح نہیں لگتا ہوگا، نہیں میری بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، میری بات کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ جس نے آپ کو کہا ہے وہ غلط ہے، آپ نے غلط سمجھا ہے، میری بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات کسی کی غلط نہ ہو، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں علیہم الصلوات والتسلیم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں انبیاء علیہم السلام پر، کہ ان کی ذات جو ہے وہ ایسی ذات پاک ہوتی ہے کہ جن کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی، کہ ان کی بات وحی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور تو ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب تم اس مقام پہ آ جاؤ کہو کہ جی میری بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مطلب ہے کہ تم نے پھر نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا ہے۔ تو لہذا ایسی باتیں نہ کرنا اور اپنے آپ کو انسان ہی رکھنا، اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھنا کہ میں بندہ ہوں اللہ کا، تو پھر اس کو بات سمجھ آئی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ وہی بات ہے جو میں نے کل حدیث میں عرض کی تھی کہ آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کو کبھی رب نہیں بنایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بات سمجھو، جن چیزوں کو انہوں نے حلال کیا تم حلال سمجھتے تھے؟ کہنے لگا ہاں جی۔ جن چیزوں کو تمہارے مولویوں نے حرام کیا تم حرام سمجھتے رہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ ان کا پھر اور رب کیا ہوتا ہے؟ حلال حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے۔ تو جب ان کے مقابلے پہ تم نے اپنے مولوی اور پیر کو اتنا مرتبہ دے دیا تو گویا اس کو بھی تو تم نے رب بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن مقرر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں مقرر فرمائیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کے دن بڑے مبارک بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اربعۃ اشہر جو ہیں ان کو اشہر حرم بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر رکھی۔ تو یہ سب چیزوں کا حکم دینا اور مقرر کرنا اللہ کے اختیار میں۔ اب ان کے مقابلے پہ ہمیں ایک اور عید بنا ڈالیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے احکام کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر کہیں کہ نہیں جی ہمارا مقصد تو دین ہے، ہمارا مقصد تو حضور سے محبت ہے،
تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی نوروز کی عید مناتا ہے، جیسے روافض جو ہیں وہ عید نوروز مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، تو لہذا وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی لوگ ہیں جناب وہ اپنے شہداء کی عید مناتے ہیں، اور کوئی لوگ ہیں جناب وہ اپنے بزرگوں کی عید مناتے ہیں، کوئی عرس مناتا ہے، کوئی سالگرہ مناتا ہے، کوئی برسیاں مناتا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں ہم نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اور جن چیزوں کا حکم اللہ کو تھا وہ ہم نے بندوں نے کہا اور ہم نے ان کی بات کو مان لیا۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی اسی میں آ جاتی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ اتنی محبت اور اتنی اطاعت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اللہ ہے اور مخلوق جو ہے وہ مخلوق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے امثال و نظراء بنا رکھے ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّهِ، اور ان سے بھی ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ حالانکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ هو اللہ لا الہ الا هو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، لا ضد له، نہ کوئی اس کا مقابل ہے، نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیحین کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ای الذنب اعظم، حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اس اللہ کا تم شریک کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پیدا کرنے والا تمہیں خدا ہے، اور اس کے ساتھ تم پھر شریک بنا ڈالو۔ وقوله تبارک وتعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ ولحبهم للہ وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم له لا يشركون به شیئا بل يعبدونه وحده ويتوکلون علیہ ويلجؤون فی جمیع امورهم الیہ۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو صحیح معنی میں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے اللہ سے۔ لفظ آگے اشد حبا للہ، یعنی تھوڑی تھوڑی محبت تو اوروں سے بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ اللہ سے نہیں بڑھ سکتی کہ اللہ کے حکم کو کوئی ٹال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹال دینا۔ اب دیکھو نا جی، آدمی کی عورت سے محبت ہے لیکن طلاق دے بیٹھا، تو اب وہ کہتا ہے جی اب مجھ پر تم حرام ہو گئی، اللہ کا حکم ہے، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے جی، اب اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ کہ جہاں اللہ کا حکم آ گیا حرام حرام، حلال حلال۔ اسی لیے مثلاً میں ایک آدمی ہے، اس نے دوسری شادی، مثال کے طور پہ دوسری شادی کر، اسے اگر پہلی بیوی یا خاندان یا عزیز کہ وہ کہتے ٹھیک ہے جی اللہ کا حکم ہے جی، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہ کیا مطلب ہو؟ اللہ نے جب مجھے اجازت دی ہے تو آپ کون ہے اعتراض کرنے والے؟ اللہ کا حکم مقدم ہے، آپ مؤخر ہے۔ ہر کام میں وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کا حکم ہے، بس ختم ہو گئی۔ تو جہاں اللہ کی محبت آتی ہے وہاں ہر حکم نیچے چلا جاتا ہے، ہر چیز نیچے آتی ہے۔ یہ ہے مومن کی شان کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ روزہ رکھو، حاضر۔ اب ساری نعمتیں آگے رکھی ہوئی ہیں، ٹھنڈے پانی ہیں، فریج بھرے ہوئے ہیں، کمرہ بند ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، میں نہیں کرتا۔ نوجوان بیوی ہے، رات شادی ہوئی ہے، صبح روزہ ہو گیا ہے، اب بیوی ہے، جوان ہے، خوبصورتی ہے، تقاضا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میں روزے کے ساتھ ہوں، دور ایسا نہ روزہ میرا خراب ہو جائے۔ اب یہ دلالت کر رہا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے حکم کا زیادہ پابند ہے، کہ ہر چیز کو اللہ کے لیے چھوڑا کہ اللہ نے کہا ہے روزہ ہے، وہ بھائی روزہ ہے روزہ۔ بیوی ہے، حلال ہے، جوان ہے، انسان ہے، جوانی ہے، خواہش نفس ہے، شہوت کا بھوت چڑھا ہوا ہے، لیکن عورت کہتی ہے مجھے تو آج حیض ہے، وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے دور، اللہ نے حیض میں عورت سے ملنا حرام کیا ہے، بس ختم، میں نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جہاں اللہ نے حلال کیا آمنا و صدقنا، حرام کیا آمنا و صدقنا۔ جب سے ہم نے اللہ کے حکم چھوڑے ہیں نا ہم برباد ہو گئے۔
اب ہمارا صرف نام شام رہ گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ. اب بس ہمارا صرف بعض لوگوں کا ماشاءاللہ صرف اسی پہ زور ہے کہ بھئی بس نفل پڑھ لیے اور 2-4 تسبیح پڑھ لے تو ماشاءاللہ وہ تو بزرگ بن گیا نا. وہ تو بہرحال ہو تو بالکل اونچے مرتبے پہ پہنچ گیا. ورنہ حال یہ ہے نہ ہمارے گھروں میں خدا رسول کا حکم ہے، نہ ہمارے بچوں میں اللہ رسول کا حکم ہے، نہ ہمارے ماحول میں کوئی خدا رسول کا حکم ہے. بالکل ایک نام ہے، بس ہم مسلمان ہیں، بس چل رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ صحابہ کی کامیابی کی بات کیا تھی، اندازہ کریں. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگر کوئی بات کرے نا تو لوگ تو ان باتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لوگوں کے دماغ میں باتیں نہیں آتی. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ اگر آج صحابہ کو دوبارہ زندہ کر دیں، اللہ تو قادر ہے نا، یعنی مثال دی ہے کہ اگر آج اللہ میں چاہیں اور صحابہ پھر زندہ ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ ہم جب ان کو دیکھیں گے ہم تو کہیں گے یہ کوئی دیوانے لوگ ہیں، اور صحابہ جب ہمیں دیکھیں گے وہ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون سے کافر لوگ ہیں، مسلمان تو نہیں کوئی اور بلا ہیں یہ. انہوں نے کہا وہ ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ بھی یہ مسلمان نہیں لگتے اور پتہ نہیں کیا بلا ہے، اور ہم ان کے بارے میں یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہمیں دیوانے لگتے ہیں، یہ تو مجنون لوگ ہیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا جی کہ اللہ نے حکم دیا، مثال حضرت زید نے اپنی بیوی بی بی زینب کو طلاق دے دی. قرآن میں مسئلہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جی طلاق ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کتنا مشکل مسئلہ تھا اور کتنا بڑا مرحلہ تھا کہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی. حضور سرکار نے خود ہی زید کا رشتہ مانگا اور بی بی نے انکار کر دیا کہ میں زید سے نکاح کرنا نہیں چاہتی، زید ایک غلام ہے، میں سردار ہوں، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، غلام سے شادی کر لوں. بی بی کے بھائی نے بھی انکار کر دیا. اس نے کہا حضور آپ کا ہر حکم آنکھوں پر، ہم نے تو سمجھا تھا آپ نے اپنے لیے پیغام بھیجا ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے حال پہ رحم کریں، وہ غلام ہے، اس کا یہاں نہ گھر ہے نہ در ہے نہ ماں باپ ادھر ہے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ اچھا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. اللہ نے فرمایا یہ کیسے مومن اور مومنہ عورتیں ہیں، میرا نبی ایک فیصلہ کر دے اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں منظور نہیں ہے. میرے نبی نے جب ایک حکم دے دیا بات ختم ہو گئی. اب جب آیت اتری جناب حضرت زید کے بھائی بی بی زینب کے بھائی دوڑتے آئے، انہوں نے کہا حضور ہمیں نکاح قبول ہے، بلائیں زید کو رشتہ کریں. اللہ نے حکم دے دیا، بات بی بی کا نکاح ہو گیا. لیکن آخر جو فرق ہوتا ہے نا جی بڑے چھوٹے کا، وہ دماغ میں تو رہتا ہے نا. آخر بی بی زینب کرشیا خاندان کی عورت تھی، حضور پاک کی پھوپھی کی لڑکی تھی، اور حضرت زید حضور کے ہاں پلے، حضور نے انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا، تو ہر وقت بی بی کی اور خامد کی آپس میں نہ بنتی. حضرت زید آئے، انہوں نے کہا حضور میرا گزارا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے پہلے تیرے نکاح کے لیے میرے ساتھ جھگڑے ہوئے کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی کی بیٹی جو ہے اپنے غلام کو دے دی، اب تم طلاق دے کے میرے لیے ایک اور مصیبت بنانا چاہتے ہو گے، پھر سارا خاندان کہے گا دیکھو طلاق بھی دلوا دی. تم اللہ کے بندے صبر کرو، برداشت کرو، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. انہوں نے کہا حضور میں نہیں برداشت. اب اللہ کی تقدیر نے بھی فیصلہ فرمایا کہ چلو ایک تو مسئلہ حل کریں کہ زبان سے کہا ہوا بیٹا اور ہوتا ہے اور حقیقی بیٹا اور ہوتا ہے. ایک ہے صلب کا بیٹا جو تیرے نطفے سے پیدا ہو، اس کی بیوی سے تو تم شادی نہیں کر سکتے چاہے وہ طلاق بھی دے دے. اور ایک ہے کسی کو تم نے منہ سے بیٹا کہا تھا تو یہ کہنے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، لیکن جاہلیت میں اگر کہہ بھی دیتے تھے تو اس کو بھی وہ حقیقی بیٹے کے احکام دیتے تھے. ایک تو اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ تھا. بہرحال اللہ نے حکم دے دیا کہ زید نے طلاق دے دی. اللہ نے نبی کو حکم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ بھئی آپ شادی کر لیں. اب جناب دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، ایسے پڑھتے جائیں قرآن شریف تو روز پڑھتے ہو. لیکن ان خاندانوں سے پوچھو جن پہ ایسے واقعات گزرتے ہیں، جن کو پتہ لگتا ہے کہ ایسے ایسے حالات میں کیا ہو جاتا ہے. اور پھر جناب اندازہ فرماؤ، حضور نے فرمایا زید حاضر، فرمایا اب میرے نکاح کا پیغام تم لے کے جاؤ بی بی زینب کے پاس. ہے کوئی مائی کا لال؟ آپ کہیں گے جی عجیب بات ہے، بیوی کو طلاق دے دی اب دوسروں کا نکاح کرا تھا پھرتا. یار اس میں تو غیرت ہی نہیں. آپ تو یہی کہیں گے نا، اس لیے کہ قرآن کو اب نہیں جانتے نا. اب جو مرضی ہے، جب طلاق دے دی عورت اجنبی ہو گئی تم اجنبی ہو گئے. غیرت کا کیا مطلب؟ غیرت تو اس وقت تک تھی جب تک وہ تیری بیوی تھی. تم نے طلاق دے دی وہ تو اجنبی ہو گئی. اب غیرت کا کیا مانا؟ اب وہ ایک عام عورت ہے. حضرت زید کا اندازہ کرو، فرماتے ہیں میں پیغام دینے کے لیے آیا تو بی بی کی طرف دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا کہ اب مجھے نظر ڈالنے کا حق تو نہیں ہے نا. میری بیوی تھی لیکن میں نے تو طلاق دے دی. اب طلاق کے بعد میرا اس سے کیا تعلق ہے کہ میں دروازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ ہو سکتا ہے دروازہ کھلے اور میری نظر پڑ جائے. فرماتے ہیں میں پشت دے کے کھڑا ہو گیا، پکارا. بی بی نے پوچھا کیا بات ہے کیا؟ میں نے کہا حضور کا پیغام نکاح کا لے کے آیا ہوں. اب بی بی نے بھی نہیں کہا کہ تم عجیب شوہر ہو، کل تم میرے خامن تھے مجھے طلاق دی، آج پھر اور پیغام لے کے آ گئے ہو. حضور کو اور کوئی آدمی نہیں ملا پیغام دینے کے لیے، تم کیوں آئے میرے دروازے پر؟ یہ سبق ہے، ایمان ہے. قرآن تو روز پڑھتے ہو نا، ادھر سے مچھلی کی طرح پڑھا اور یوں نکل گئے. ایک ایک لفظ قرآن پہ غور کرو تو اس میں ایک ایک کے اندر اسرار ہیں اور حکمتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے امتحان ہیں. اگر ایک ایک آیت پہ سوچیں، ایسے تو نہیں کہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ کو 2.5 سال میں پڑھا ہے. کیا مانا؟ یعنی ان کو سورت نہیں آتی تھی؟ تم پڑھ سکتے ہو، حضرت عمر نہیں پڑھ سکتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ تو پڑھے لکھے آدمی تھے. اور پھر وہ عرب تھے، ان کی زبان تھی قرآن. ان کے لیے پڑھنا کیا مشکل تھا؟ 2.5 سال جو آپ نے لگا دیے. ماننا یہ تھا کہ ایک ایک آیت کو سمجھنا جو ہے، اس کو سمجھنا اور دماغ میں بٹھانا جو ہے، یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے. اس کے لیے تو پھر مدت لگتی ہے. بی بی زینب نے بھی کوئی بات نے کہا اچھا ٹھیک ہے زید، بات یہ ہے کہ تم اتنا بڑا رشتہ لے کے آئے ہو کہ اللہ کے نبی کا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جواب نہیں دیتی جب تک میں اللہ سے نہ پوچھوں. اللہ تو ان سے بھی بڑا ہے. میں پہلے اللہ سے پوچھوں گی اور اس کے بعد میں جواب دوں گی. زید واپس آ گئے. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور اس نے کہا استخیر ربی، میں اپنے اللہ سے پوچھوں گی، استخارہ کروں گی. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اور ابھی حضور غور فرما رہے ہیں اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا، جبریل بھیج دیا کہ اللہ کے نبی آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کا نکاح عرش پہ خود کر دیا ہے، آپ جائیں، آپ کی بیوی ہے زینب. آپ کو اب نکاح کے لیے کسی گواہ کے بلانے کی اور مولوی کے خطبے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا نکاح اللہ نے خود کر دیا ہے عرش پہ. اب دیکھیں گے مقام ہے شریعت کا. حضور آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دے دیا، آپ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور 3 دفعہ جو حکم ہے وہ پورا کیا اور دروازہ کھول کے اندر آ گئے. بی بی دوڑ کے کمرے میں داخل ہو گئی. اس نے کہا میرے گھر میں حضور ایسے بغیر اجازت کے کیسے آ گئے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان. کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا. حضور نے فرمایا زینب ان اللہ، میرے اللہ کا حکم کہا نہیں، میرے اللہ نے نکاح کر دیا ہے تمہارے ساتھ. اور یہ قرآن ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. اللہ نے فرمایا کہ جب زید کا مسئلہ پورا ہو گیا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا تاکہ لوگوں کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے
کہ منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے، حقیقی بیٹا اور ہوتا ہے، اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ زبانی کلامی باتیں ہیں، حقیقت حقیقت ہے، مجاز مجاز ہے۔ تو اس مسئلے کو بھی ہم نے حل کر دیا۔ اور بی بی زینب جو زید کو پسند نہیں کرتی تھی لیکن اللہ کے حکم پہ قبول کیا تھا، اللہ نے اس کو بھی بدلہ دے دیا کہ تم نے میرا حکم مانا تھا، ہم نے تمہیں محمد مدنی کی بیوی بنا دی۔ اللہ نے ان کو کتنا بڑا بدلہ دے دیا کہ بھئی آپ کو شوہر پسند نہیں تھا، بی بی نے تو انکار کر دیا تھا نا حضرت زید کے رشتے سے، لیکن اس کے بعد قرآن آ گیا کہ کیوں انکار کرتے ہو، میرے نبی کا فیصلہ ہے۔ بی بی نے کہا مجھے قبول ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دل نہیں چاہتا تھا، طبیعت نہیں چاہتی تھی، تمہاری ذہنی موافقت نہیں تھی، لیکن میرے حکم کو تو نے قبول کر لیا تھا، لہذا ہم بھی آپ کو بدلہ دیتے ہیں کہ ہم زید کے بعد تمہیں زوجہ محمد مصطفیٰ بنا دیں۔ اب اس سے بڑا اعزاز کسی کو مل سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے اللہ کے احکام ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی جناب کہے جی میں دوسری شادی کرنی ہے، جی بیوی نہیں مانتی، وہ بھی بیوی بھی کبھی کسی کی مانتی ہے؟ دو بیویوں کو خوش رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے کرو، پھر پہلی بیوی کیا اور زید کیا عمر کیا، اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو نعوذ باللہ الٹا چکر ہے، زنا کرتے رہیں گے، عشق بازیاں کرتے رہیں گے، اور جناب 10 15 20 عورتوں سے عشق معاشقے چلتے رہیں گے، وہ تو جائز ہے۔ ہاں جی چھوڑو جی، مردوں میں ایسے عیب ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کہے کہ میں شادی کرتا ہوں، سارا خاندان تلواریں لے کے کھڑا ہو جائے گا، شادی کرو تو صحیح، تم شادی کرو، ہم تمہاری بہن کو بھی طلاق دے دیں۔ یہ اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ تو نام ہے، ایسے ہم نے نام رکھا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ یہ ہے اسلام۔ ایک صحابی آ گئے جنگ کے میدان میں، خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک خیمے میں بی بی بیٹھی ہیں، صحابی باہر آ کے بیٹھ گیا، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ کہا جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا آپ بیوہ ہیں، مدت گزر چکی ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ایک بات میری سن بھی لیں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اور کل میں شہید بھی ہو جاؤں گا، تمہاری مرضی ہے، شادی کرو مرضی، نہ کرو مرضی، میں تو حضور کی سنت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تو میں نے یہ سنت پوری نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے یہ سنت بھی پوری ہو جائے، ویسے میں کل شہید ہو جاؤں گا، میرا فیصلہ ہے اپنے رب کے ساتھ، میں واپس نہیں جاتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میرے ساتھ تو پہلے شہید ہو گئے، 8ویں آپ صحیح، بلاؤ گواہوں کو، نکاح کر لو۔ اب ہمارے لوگ دیکھو جی، کوئی ڈین تھی 7 شوہر کھا گئی، ہمارے تو یہی کہیں گے نا، یہ ہندو کی نسل، ہمارے لوگ تو یہی کہیں گے جی دیکھو عورت نہیں تھی جی ڈین، 7 نکاح، اور 7 وہ جی بلا تھی، جو بھی شادی کرتا سب مر جاتا تھا، یہ نہیں پتا کہ شہادت کے مرتبے پہ چلا جاتا تھا اور وہ شہید کی بیوی کہلاتی تھی۔ اس عظمت کا کسی کو پتہ نہیں، اتباع سنت کا کسی کو پتہ نہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے شہید کر دیا خاوند کو، پھر نکاح کر دیا، شریعت ہے۔ ہم کہیں گے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ جی شوہر مر گیا بس بدبخت بیٹھ جاؤ گھر میں، خلاص اب کیا نکاح ہے، تمہارا شوہر مر گیا، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق۔ ایک عورت ہے بیوہ ہو گئی، شادی کرو، اگر وہ اگر صاحب اولاد ہے وہ خود نہیں چاہتی، ایسے تو بھائی وغیرہ ہے جو جائیدادوں پہ قابض ہوتے ہیں، وہ کب اس کو آپ اجازت دے دیں گے جی آپ شادی کریں، پھر وہ نہیں کرنا چاہتی، اس کی مرضی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے احکام جو ہیں، اللہ نے فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں میرا حکم ہے سب سے زیادہ پیارا میں ہوں، پھر نہ اولاد کی کوئی بات ہے، نہ بیوی بچوں کی کوئی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ سچے ایمان والے ہیں وہ میری محبت کے اندر، میری محبت میں رہتی ہیں، اور ان کو اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید ہر وقت سامنے ہے۔ لا یشرکون بہ شیئا،
بل یعبدونہ وحدہ. اب سمجھو کیا مانا. اللہ فرماتے میری محبت کا غلبہ اتنا ہے کہ میرے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے. کیا مانا؟ مثال کے طور پر تمہیں اگر اپنی بیوی سے محبت ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو جائے؟ اگر کسی دوسرے کو بیوی میں شریک کرو تو پھر تمہاری محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ اللہ فرماتے اگر میری محبت سچی ہے تو مدد غیروں سے مانگتے ہیں، حاجت روا غیروں کو سمجھتے ہیں، یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، یا نبی یا پیر یا دستگیر کے نعرے لگاتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں محبت مجھ سے ہے. اگر میری ذات سے محبت ہوتی تو پھر میرا شریک بھی کسی کو نہ کرتے. جیسے جس سے محبت ہوتی ہے آدمی محبت میں کیسے شریک برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کبھی شریک نہیں کرتے، صرف میری عبادت کرتی ہیں. وَيَتَوَكَّلُونَ عَلَيَّ، اللہ پہ توکل کرتے ہیں. وَيَلْجَؤُونَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِمْ إِلَيْهِ، اور ہر معاملے میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس کے بعد ثُمَّ تَوَعَدَ تَعَالَىٰ الْمُشْرِكِينَ بِهِ الظَّالِمِينَ لِأَنفُسِهِمْ بِذَلِكَ فَقَالَ. اب اس کے بعد یہ تو اللہ نے حال بیان فرمایا، اب اللہ پاک تو تنبیہ، تحدید، وعید بیان کرتے ہیں ان لوگوں کی جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے سوا غیروں کو پکارتے ہیں، جو اللہ کے سوا غیروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اللہ کے سوا غیروں کی نظریں دیتے ہیں، منتیں دیتے ہیں. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا. قال بعض تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ ان القوة لله جميعا، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه. بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی لو آین العذاب، جب مشرکین دیکھیں گے اللہ کا عذاب، آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، معائنہ کریں گے، جہنم کو دیکھیں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ لَعَلِمُوا حِينَئِذٍ، اس وقت یہ جان لیں گے ان القوۃ للہ جميعا، کہ تمام قوت و اختیار کا مالک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ان الحکم لہ، ہر حکم اسی کا، وحدہ لا شریک لہ، اکیلا جس کا کوئی شریک نہیں. وان جمیع الاشیاء تحت قہرہ وغلبتہ وسلطانہ، اور تمام دنیا کی ہر چیز ذرہ ذرہ جو ہے اس کے قہر، اس کی سلطنت، اس کے غلبے کے نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب پہ حکم چلتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب کرنے والے ہیں مشرکین کو، کافرین کو، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اس قیامت والے دن جو اللہ عذاب دیں گے ایسا کوئی عذاب بھی نہیں دے سکتا. جیسے وہ ان کو سختی میں جکڑیں گے ایسا کوئی جکڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بندے کا عذاب دینا اور ہے اور اللہ کا عذاب دینا اور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فرقات یقولون لو یعلمون ما یعاینونہ ہنالک وما يحل بهم من الامر الفظيع المنكر الحائر على شركهم وكفرهم لا انتهوا ما هم فيه من الضلال. اللہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ جان لیں جو کچھ کہ انہوں نے قیامت میں دیکھنا ہے، جہنم میں بھگتنا ہے، تو اس امر کو دیکھ لیں، اس امر فظیع ڈرانے والے کو دیکھ لیں تو اپنے کفر و شرک کو چھوڑ کے باز آ جائیں. اور اس کے بعد اللہ پاک لَإِنْتَهُوا عَمَّا هُمْ ثُمَّ أَخْبَرَ عَنْ كُفْرِهِمْ بِأَوْصَادِهِمْ وَتَبَرِّ الْمَتْبُوعِينَ مِنَ التَّابِعِينَ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب وقت آئے گا قیامت والے دن، جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو اب ایسی گھڑی ہوگی کہ اب سب کچھ بھول جائے گا. اب وہ ان کے جو کاہن تھے، جو ان کے راہب تھے، جو ان کے پیر تھے، جو ان کے مولوی تھے، جو ان کے سردار تھے، جن کے کہنے پر وہ شرک کیا کرتے تھے، آج وہ کہیں گے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں. کہیں گے جی ہم نے آپ کو تھوڑی کہا تھا. اس دن تو پھر سب جواب دے کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ وہ جائیں گے نا ان کو پکڑیں گے سرداروں کو کہ جی ہمیں تو آپ لوگوں نے خراب کیا نا، آپ نے کہا کہ ایسا کرو، ہم تو سردار سمجھ کے تمہارے حکم پہ چلتے رہے،
آج عذاب بھگت رہے ہیں تو آج ہمیں چھڑاؤ، کہیں گے ہمارا کیا تعلق ہے تم سے؟ اللہ نے فرمایا اس دن اتباع متبوعین سے لڑیں گے، متبوعین اتباع سے لڑیں گے۔ اور اسی طرح قرآن مقدس میں یہ بھی آتا ہے کہ جب شیطان ابلیس کو بھی اللہ جہنم میں ڈالیں گے اور سارے مشرک، سارے کافر، سارے بد کردار لوگ جو ہیں شیطان کو پکڑیں گے اور کہیں گے تو نے ہمیں برباد کیا، تو نے ہم سے شرک کروایا، تو نے ہم سے کفر کروایا، تو نے ہمیں وسوسے میں ڈالا، تو نے ہم سے گناہ کروائے۔ تو شیطان کہے گا ٹھہرو، بات سنو، ہیں تو ہم دونوں جہنم میں، کوئی یہ تو نہیں کہ میں مزے کر رہا ہوں اور تم جہنم میں پڑے ہو، لیکن ایک بات تو سن لو۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ وہ کہے گا دیکھو میں نے بھی تم کو دعوت دی، برائی کی طرف بلایا، اللہ نے نبی بھیجے جنہوں نے تم کو خیر کی طرف بلایا، تم نے نبیوں کی بات نہ سنی، میری بات پہ چل پڑے، تو میرا کیا اس میں قصور ہے؟ لا تلومونی ولوموا انفسکم، وہ کہے گا کہ اب مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میرے پکارنے پہ آ گئے، اللہ نے جو 1,24,000 پکارنے والا بھیجا تھا اس کے پکارنے پہ تم کیوں نہ چلے گئے؟ اللہ نے جو قرآن نازل کیا، کتابیں نازل کی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کی بات تم نے کیوں نہ مانی اور میری مان لی؟ میری اس لیے مانی میں نے تمہیں مزے کرائے، میں نے تمہیں لذتیں حاصل کروائی، میں نے تمہیں گناہوں میں، شراب میں، زنا میں، جوئے میں، دولت، پیسہ دیا، اس لیے میری بات تم نے مان لی، ورنہ کوئی میری وجہ سے تھوڑی مانی، میری تمہاری رشتہ داری تھی، میں تو تمہاری جنس میں بھی نہیں تھا، میں آگ سے پیدا ہوا تو مٹی سے پیدا ہوئے، اور اللہ نے نبی اور رسول تمہاری جنس سے بھیجے، وہ تمہیں پکارتے رہے، بلاتے رہے، ڈراتے رہے، ان کی بات تم نے نہیں مانی ہے، اور آج کہتے ہو کہ تم نے ہمیں خراب کیا ہے۔ لوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں بالکل انکار کرتا ہوں جو تم دعویٰ کر رہے ہو، انبیاء نے سیدھا رستہ دکھلایا، میں نے غلط رستہ دکھلایا، اختیار تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے، جب اپنی مرضی سے کیا ہے تو جہنم کی عذاب بھگتو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن مستکبرین اور مستضعفین میں بھی جنگ ہوگی، متبوعین اور اتباع میں بھی جنگ ہوگی، اور وہ سب ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے اور ایک دوسرے کو جواب دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچائے، اللہ سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر تکلیف سے محفوظ رکھے۔ بھائی کی اولاد ہے، 2 لڑکے 1 لڑکی، اپنے چچا کی جائیداد میں وارث۔ بھائی آپ اصول یاد رکھیں کہ علم الفرائض جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں علم الفرائض، علم المیراث۔ میراث کے مسئلے جو ہوتے ہیں نا وہ اتنے آسان نہیں ہوتے، ایک بات یاد رکھو۔ تو اس کا پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک چٹ لکھ کے بھیج دیا، اس کا طریقہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہمارے لوگ جو ہے نا جی، مثلا ایک چٹ مجھے لکھیں گے، میں اس کا جواب دوں گا، دوسرے دن ایک اور مولوی کے پاس چلے جائیں گے، کہیں گے جی مولوی مکی نے تو ایسے کہا تھا اور آپ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ نہ اس مولوی کا قصور ہوگا نہ میرا قصور ہوگا، جیسے مجھے چٹ ملا میں نے جواب دیا، جیسے آپ نے اس کو لکھا اس نے جواب دیا، اگر درمیان میں ایک نقطہ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو مسئلہ تو بدل گیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مولوی لڑاتے ہیں، مولوی نہیں لڑاتے۔ میراث کا مسئلہ ہمیشہ یوں پوچھا جاتا ہے کہ اوپر لکھیں سوال، مسئلہ کہ زید مثلا مر گیا، اس نے ایک لڑکا چھوڑا تو لڑکی چھوڑی، اور اس کے بعد اس نے بھائی چھوڑے، چاچا چھوڑا، فلاں چھوڑا، فلاں چھوڑا، فلاں چھوڑا، اب ان کو کیا حصہ ملے گا؟ جب تک وہ اجزاء اور ورثاء معین نہیں ہوں گے اس وقت تک بتانا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اور سب سے بہتر حل یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہوں، طلاق، نکاح اور میراث کے مسئلے وہاں کے مقامی علماء سے پوچھا کرو، کیونکہ ان کو حالات کا پتہ ہوتا ہے۔ اور آپ لوگ یہاں سے ایک بات سن لیتے ہیں اور جا کہتے ہیں جی میں مکہ شریف سے مسئلہ پوچھ کے آیا ہوں، آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اور ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ مجھے حصہ مل جائے، اس کو نہ ملے۔ کہتے ہیں جی کہ جو عورت بال کٹواتی ہے اس میں لعنت، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اس کی دلیل جی حدیث رسول پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو عورتیں اللہ کی دی ہوئی صورت کو بگاڑتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔
حضور نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال والمتشبہات من النساء. آپ نے فرمایا اللہ ان مردوں پہ لعنت کرے جو اپنی شکل عورتوں کی طرح بناتے ہیں، عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح بال بناتے ہیں، عورتوں کی طرح میک اپ سنگار کرتے ہیں. اور فرمایا اللہ اس عورت پہ لعنت کرے جو اپنی شکل مردوں کی طرح بناتی ہے، یعنی جیسے بال مردوں کے کٹے ہوئے ہیں بال اسی طرح بنا رہی ہے، اسی طرح جین کی پینٹیں پہن رہی ہے، اسی طرح اپنے آپ کو ایک مرد کی شکل میں پیش کر رہی ہے. تو یہ حضور نے لعنت کی ہے، اور جس پہ حضور لعنت کریں اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد باقی اگر اس کے بعد بھی تمہیں دلیل سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ ہدایت دے. اور اس کے بعد بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حج جیسے فریضے میں بھی حج فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں عورت بال نہ کٹوائے، صرف تھوڑے سے اتنی کٹوا دے. یعنی اپنے اللہ نے فرض میں بھی عورت کو اتنا پابند کیا ہے کہ تم حج کرو یا عمرہ کرو بس اتنی بال کٹوا دو، بس ایک پور کے برابر زیادہ بال نہ کٹوا دو. یعنی اتنی اہم عبادت میں بھی اللہ اس کو بال نہیں کٹوانے دیتا. تو کوئی حکمت تو ہوگی، پھر بھی تمہیں دلیل سمجھ نہ آئے تو میرے پاس تو کوئی حل نہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، اللہ پاک کی ہدایت عطا فرما دے. کہ کہتے جی میری لڑکی ہے بالغ ہے اور میں رشتے کے لیے پریشان ہوں، اللہ آسان فرمائے. اور کہتے ہیں جو رشتے آتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لڑکے بے نماز ہوتے ہیں. بے نماز کو تو رشتہ نہ دو بالکل. اور روزانہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ. حضور پاک کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو آپ نماز پڑھتے تھے. تو اس لیے 2 رکعت نماز روزانہ اسی نیت سے پڑھنی شروع کر دو کہ اللہ میری یہ مشکل ہے اور حل فرما دے. اور اس کے بعد قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس آیت کو جتنا زیادہ تم پڑھو، بچی پڑھے، اس کی ماں پڑھے، انشاءاللہ ہفتے کے اندر اللہ پاک حل کر دیں گے مسئلہ. کوئی مشکل نہیں رہے گی اللہ کی رحمت سے. ایک آدمی کا عالم صاحب ہیں، وہ کہتا ہے پتہ نہیں غنیہ کنیا پتہ نہیں کیا در مختار یہ سب ضلالت و گمراہی کی کتابیں، تو اس کو نزل الابرار پڑھاؤ. جس کو در مختار سمجھ نہ آئے نا تو نزل الابرار ایک کتاب ہے وہ لے لو اور پھر دونوں سامنے رکھ کے پڑھا کے پھر اس سے مسئلہ پوچھو کہ جی یہ دونوں گمراہ ہیں یا ایک. پھر مسئلہ ٹھیک اس کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. میں جناب 2 سال سے الخبر میں مقیم ہوں. مکہ آنے سے پہلے میں ایک روز 22 گھنٹے جدے میں رکا. بکے آتما کے کام کے دوران موقع ملے گا ٹھیک ہے. آپ وہاں سے جب چلے جدے آئے، جدے میں 22 گھنٹے رہے اور پھر آپ کی نیت بھی یہ تھی کہ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوں گا تو وہیں سے عمرہ کروں گا. کوئی آپ پہ کوئی دمشم نہیں. اگر آپ الخبر سے سیدھا مکے آنے کی نیت کریں تو پھر احرام باندھنا ضروری ہے. آپ چونکہ جدے کی نیت سے چلے ہیں، مکے کی نیت سے چلے ہی نہیں. جیسے مثلا میں مدینہ شریف جاتا ہوں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور تھوڑا بڑا سا کام ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو بھی پہلے جدے جاتے ہیں، وہ دوست سے کام ہے وہ کر کے پھر مکے چلے جائیں گے. احرام نہیں باندھتے اس لیے کہ ہمارا سفر اول جدہ ہے، سفر اول ہمارا مکہ نہیں. جی میں نے اپنی ماں دادی کا عمرہ کیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں ان کا حج بھی تم پر فرض ہو گیا، یعنی روزے نمازیں بخشانے گئے تھے روزے بھی مل گئے. ایک تو بیچارے نے پہلے ماں کا عمرہ کیا، اب لوگ کہتے ہیں ماں کا حج بھی کرو. بھائی اللہ توفیق دے کر لینا، نہ دے نہ کرنا. تمہارے ذمے کیا واجب ہو گیا؟ کچھ بھی واجب نہیں ہو گیا. حرم پاک کے اندر وہ کون سی جگہ ہے جہاں آدمی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی؟ وہ جناب حتیم ہے. جب امام باہر ہو اور تم اندر کھڑے ہو جاؤ تو نماز نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی بات؟ اللہ حافظ. ایک آدمی صبح کی نماز کے وقت سوتا رہتا ہے، 8:30 بجے اٹھتا ہے بغیر وضو کے نماز. اللہ معاف کرے، توبہ کرے تو کفر آ جاتا ہے. بغیر وضو کے روزانہ باقاعدگی سے پابندی سے، یعنی اس کے لیے مانا نعوذ باللہ وہ عبادت بغیر وضو کے، یا اپنے آپ کو پیغمبروں کے درجے پہ سمجھتا ہے کہ اس کی نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی.
اللہ معاف کرے، کفر سے توبہ کرے اور ایسے آدمی کی صحبت سے بچو۔ کہ پیر صاحب کے عرس پر مسجد کے اندر قوالی ہوتی ہے، اور قوالی ویسے ناجائز ہے تو مسجد کے اندر تو ڈبل ناجائز ہے۔ قوالی جو ہے خدا کے بندے وہ تو ویسے ناجائز ہے، اس میں طبلے اور یہ ساز سروت جن کو حضور نے فرمایا مزامیر من مزمار شیطان، یہ تو آپ بجانے کے جو گانے کے آلات ہیں یہ شیطان کی آواز ہے اور شیطان کے آلات ہیں، ان پر جو قوالیاں گائی جائیں وہ کیسے حلال؟ ایک ہے نعت، حضور کی نعت پڑھو بغیر ساز کے، بغیر ساز کے، بغیر سروز کے، بغیر گانا بجانے، گانے بجانے کا پھر نعت سے کیا تعلق؟ نعت پڑھیں، حضور کی مدح میں قصیدے پڑھیں، حضور کی مدح کی محبت کے اندر اشعار پڑھیں۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ ایک یہ ہے کہ باقاعدہ گانا بجانا اور یہ اور پھر سر تار اور پھر ان سروں کے قواعد کے مطابق گانا اور اس کے لیے مخصوص قوال ہونے، یہ اللہ ہدایت دے بس۔ اگر میری والدہ دفن ہے گولڈا شریف میں، اگر میں وہاں گیا گولڈا میں تو ماں کی قبر پہ جہاں بالکل کوئی بات نہیں، آپ بالکل دعا مانگیں، والدہ کے لیے دعا بھی مانگیں، یعنی اس قبر کے لیے سفر نہ کرو۔ جب اس شہر میں جا رہے ہو یا وہاں رہتے ہو تو پھر وہاں رہتے ہوئے کیوں نہ جاؤ؟ پرائز بانڈ کا جو انعام نکلتا ہے بالکل حرام ہے، جوا ہے خالص، ایک کو ملتا ہے لاکھوں کے گھروں سے نکلتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، بالوں کو مشین کیا، 2 دن بعد عمرہ کیا، پھر بالوں میں مشین، اگر بال تھے پھر چھوٹی میں پہلے مثلا 4 نمبر پھیر دیا، پھر تو آپ نے 2 نمبر پھیر دیا، پھر 0 پھیر دیا، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی اگر کوئی آدمی اپنے ملک جانا چاہتا ہے اور اس نے طواف الوداع کر لیا پھر 2 دن کے بعد چلا گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر مثلا طواف الوداع آپ نے کر لیا پھر آپ رک گئے، 1-2 دن نہیں جا سکے، تو پھر جس دن جانا ہو اسی دن طواف کر کے جائے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ 2 دن پہلے والا طواف نہ۔ طواف الوداع کا معنی یہ ہوتا ہے ان یکون آخر العہد بالبیت، کہ سب سے آخر کام یہی کرے، ہر کام ختم کر کے آئے، طواف کرے، اللہ سے دعا مانگے اور اس کے بعد توکل علی اللہ کرے۔ مقیم بھی جب ملک سے باہر جائے گا وہ بھی کرے گا، جب ملک سے باہر جائے تو کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر خانچہ انزل علینا مائدۃ من السماء قرآن میں موجود ہے۔ اگر درس ہم سن رہے ہیں اور ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں اس حالت میں کہ آپ کی زبان ذکر کرتی رہے اور سنتے بھی رہے، کوئی منع نہیں۔ کالا خضاب کوئی بات نہیں، کالا خضاب لگانا جو ہے وہ جمہور کے نزدیک ناجائز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی اور رنگ ہے، مہندی کا لال رنگ ہے، نیلا ہے، کو ملا دیا جائے تو پھر جائز ہو جاتا ہے۔ وضو ہوتا ہے، وضو نہیں روکتا خضاب۔ عمرے کے بعد حلق کرانا جو ہے وہ بھی حرم میں، ہاں بالکل، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ فرمایا تو آپ نے حلق حرم میں ہی کرائی۔ اسی طرح میرے مدنی سرکار نے جب حج فرمایا تو آپ نے حلق مینا میں کرائی، تو مینا بھی حرم کے اندر داخل ہے، اس لیے یہ نہیں کہ حرم کے باہر کرائی جائے۔ دم تو نہیں دینا پڑے گا لیکن ایسی بات نہ کرے، سنت کے خلاف ہے۔ غار حرا میں نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں، نہ کبھی صحابہ نے پڑھی ہے۔ حضرت ہر مسئلے کے اندر ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نہیں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے فقہ حنفی پڑھی ہے، اور جو لوگ عالم نہیں ہیں، مسائل کو نہیں سمجھتے، ان کے لیے لازم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، وہ لازم کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی کے قول پہ عمل کریں۔ اگر آپ خود اتنے بڑے عالم ہیں، ماشاءاللہ کے ائمہ سے بھی زیادہ حدیث سمجھ سکتے ہیں، تو آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں، آپ کا تو مرتبہ پھر ان سے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہو گیا، پھر آپ کو کیا ضرورت۔ باقی اصول یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی نے پوچھنا ہے تو پھر 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھے تو پھر آدمی ڈوب ہی جاتا ہے، پھر آدمی اپنی خواہش کا غلام بن جاتا ہے، پھر اصولی بات ہے، اور یہ پھر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ جو بتائیں قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، والد کو حج پہ بلانا چاہتا ہوں، میرے 3 بھائی جوان ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں، اس بارے میں وضاحت فرمائیں کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی جن کی شادی نہ ہو حج بھی نہ کریں، ایک تو سنت سے رہا ہوا ہے، دوسرا حج سے بھی محروم ہو جائے،
یہ لوگوں نے بڑا مسئلہ سمجھا جی پہلے شادی کرو پھر حج کرنا، اگر گھر میں لڑکا جوان ہے یا لڑکی جوان ہے تو حج نہیں ہوتا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ وہ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو گھر میں ذمہ داریاں ہیں ذرا ان کو بھی ختم کرو تاکہ آدمی اطمینان کے ساتھ اللہ کے دروازے پہ جائے، اس کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ لیکن اب ایک آدمی کو رشتہ نہ ملے وہ کیا کرے، غریب حج بھی چھوڑ دے اس لیے کہ رشتہ نہیں مل رہا۔ بیوی نے پتہ نہیں خیال ہمارا بچہ ہے، اہلیہ نے خواب کہ فلاں قرآن کی آیت، یہ بہت اچھا خواب ہے، مبارک خواب ہے، اللہ کو رزق نصیب فرمائیں گے، اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں آپ کو کوئی رزق کو اولاد کوئی نعمت عطا فرمائیں گے۔ یہ مسئلہ ابھی ہو چکا ہے۔ کسی آدمی نے بیوی کو جھوٹے گواہوں سے کاغذ پر طلاق دی، جھوٹے یا سچے، آج کل بھی پہلے کوئی ایکس رے مشینیں آپ لگا کے گواہ کو دیکھیں گے کہ سچا ہے۔ یہ طلاق کا مسئلہ بڑا سخت ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا مسئلہ آپ کسی مفتی سے جا کر پوچھا کریں۔ اب تو طلاق دے آپ کہتے ہیں گواہ جھوٹے تھے، طلاق تو تم نے دیے وہ جھوٹے ہوں یا کچھ ہوں، طلاق دینے والا شوہر ہے یا گواہ ہیں جھوٹے؟ ایک آدمی کی جیب میں اگر بیوی کی تصویر رکھی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے تو بیوی کی تصویر جو ہے رکھنا حرام ہے۔ بیوی خود جو موجود ہے اصل تصویر کو کیا کرو گے؟ اس لیے تصویر جیب میں نہ رکھا کرو، الا کوئی مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ ہوتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ، یہ مجبوریاں ہیں، یہ عذر کی وجہ سے جائز ہے۔ بیوی کی تصویر کا کون سا عذر ہے کہ نماز میں تم نے پہلے تصویر دیکھنی ہے؟ وہ اپنے ویسے تصویر رکھنا حرام ہے۔ نمازیں میں نے چھوڑ دی، پہلے توبہ کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو قضا کرو، آئندہ نماز نہ چھوڑا کرو۔ حج کے موسم میں ایک پتہ نہیں ریال کا ٹکٹ، 2 ریال، پتہ نہیں کس چیز کا ٹکٹ، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تکبیر اولا کس کو کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں اللہ اکبر، یہی تکبیر اولا ہے۔ بچے کا پیشاب لگ جائے ہاں ہاتھ دھوئیں۔ ہمارے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ بڑے بدعقیدہ ہیں، مشرک ہیں اور بدعتی ہیں، اور وہاں کوئی دین کا مدرسہ بھی نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے بیچارہ وہ کہتا ہے کہ میں وہاں دینی مدرسہ بناؤں گا، لیکن اگر وہ بنائے تو وہ لوگ اس کو بنانے نہیں دیں گے، تو وہ کہیں اور قریب میں بنا لے، وہ ضروری ہے کہ اسی جگہ بنائے، اور بنائے اس میں سے آہستہ آہستہ 1-2 لڑکے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے تو راستہ کھل جائے گا دین کا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال کوشش تو کریں نا۔ اب کہتا ہے کہ جنت المعلا جو یہاں مکے کا قبرستان ہے اور جنت البقیع جو ہے وہ مدینے کا قبرستان ہے، کہتے ہیں کہ وہاں فرشتے بھی نہیں آئیں گے، منکر نکیر بھی نہیں آئیں گے اور کوئی سوال جواب نہیں ہوگا۔ اچھا پھر تو کافر مزے میں ہو گئے جو جنت المعلا میں دفن ہو گئے، اور جنت المعلا میں تو پرلے حصے میں اوپر تو سارے کافر دفن ہیں، تو ان کو بھی عذاب نہیں ہوگا۔ جنت البقیع میں تو عبداللہ ابن ابی حضور کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ دفن ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ منافق دفن ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا ایسی جہالت کی باتیں، اصل بات ہے ایمان پہ اگر موت آئے سوال جواب پھر بھی ہوگا، لیکن اس کو ان مقامات کی وجہ سے اللہ زیادہ مرتبے اور رتبے عطا فرمائیں۔ لیکن اگر اس کا ایمان جو ہے وہ کفر پہ آ گیا، شرک پہ آ گیا، جیسے ابھی لہب مر گیا، اس کی اور برادری مر گئی کفر پہ، ابھی طالب مر گیا، ان کو دفن کیا گیا، ان کے لیے تو کوئی جنت المعلا فائدہ نہیں کرے گا۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اور بازو لمبے لمبے کر کے دعا مانگتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو کیسے خالی کروں، تو اس لیے ہاتھ اٹھانا بھی حدیث میں ثابت۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ آدمی کا کھانا بھی حرام سے ہوتا ہے، پہننا بھی حرام سے ہوتا ہے، لباس بھی حرام سے ہوتا ہے۔ یمد یدیہ ویقول یا رب یا رب یا رب، ہاتھ لمبے کر کے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کی وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے منظور ہوگی؟ اس میں بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر موجود ہے۔ تو اس لیے اور احادیث میں اسی طرح خاص طور پہ بارش کی دعا میں حضور نے اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی،
تو بہرحال جس چیز کا اصل قرآن میں، حدیث میں یا صحابہ کے عمل میں موجود ہو وہ چیز بدعت نہیں ہوتی. بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اصل ہی موجود نہیں ہے، دین میں ہم نے خود ایک نیا بات نکالی ہے، وہ احداث فی الدین ہوتا ہے. یاد رکھا کرو کہ پہلے اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اگر ایک آدمی شہادت کی انگلی کھڑی کر کے کہتے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جیسے نماز میں کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے حج عمرہ کیا لیکن سائی ختم کرنے کے بعد میں نے تھوڑے سے بال کاٹے. اگر آپ نے کینچی سے ٹک لگوائے تھے پھر تو دم پڑ گئی ایک بکری. اگر اتنے بال کاٹے تھے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کم از کم کٹ گیا تھا پھر کوئی حرج نہیں. یہ تو وہی ہے، میرے استاد نے کہا بیڑی توڑنا تو میں نے شاخ توڑ لی، کچھ نہیں ہوتا. اگر ایک عورت اپنے بیوی خامن سے ہم بستری کرنے کے بعد ابھی غسل نہیں کیا ہے اور بچہ رونے لگ گیا اور اس نے بچے کو دودھ پلایا، کوئی بات نہیں، جو دودھ اندر ہے وہ تو حرام نہیں ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں. ویسے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ غسل کر کے پلائے. اگر غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم استنجا وضو شضو کر لے، اور اتنا تو کر سکتی ہے. اور اگر نہ بھی کرے تب بھی کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کوشش کریں بچنے کی. مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد 10-15 منٹ کے بعد پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس تکلیف کا کوئی حل نہ ہو، اپنی طرف سے کوشش کریں، آپ نماز سے پہلے جائیں، زیادہ سے زیادہ دیر حمام میں بیٹھیں، ٹیشو لے لیں یا ڈیلے لے لیں، استنجا کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے قطرے رک جائیں. اگر اس کے بعد بھی نہیں رکتے تو ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو کیا کریں اور نماز پڑھ لیا کریں، اور نیچے کپڑا رکھ لیں، اس کو دھو لیا. اگر ایک آدمی کے سر پر قدرتی طور پر بال نہیں ہیں اور وہ عمرہ کرے تو عمرہ کے بعد اس کو سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کے دروازے پہ اپنا سر پیش کر دیا. اللہ کو بالوں کی ضرورت تھوڑی ہے، یا ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اللہ کو قربانی کے گوشت کی ضرورت ہے. اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد المبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا